ذکر کی خوبی یہ ہے ذکر کرنے والا کوئی دنیاوی آرزو نہ رکھتا، بس پھر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسا ذکر ہو جائے تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے کہ نہ دور ہے نہ قریب ہے نہ فراق ہے نہ وصال ہے، ایسی منزل آ گئی۔ یہ نہ ہو کہ ذکر کرتے کرتے اللہ پوچھے ہاں بھائی میں یاد کر رہا کیا حال چال ہے، تم تو بڑے مزے گئے کہ اللہ کی حال چال سے بات کی وجہ پہلے 2-4 میرے مسئلے حل کر دو، یہ تو وہی بری بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ساتھ محبت کا رشتہ بناؤ، یہ کام کرانے پورنے والے بات جو خود ہی وہ کرتا جائے گا، اس لیے سے کرنا ہے۔ آپ کو سمجھائی بات؟ اور سوال ڈاکٹر صاحب سمجھ صاحب بولو، ایج کو بولا ساتھی کو بولے آپ نہیں ہاں آپ بولو۔ ذکر سے پہلے دنیاوی مسائل حل کر لے، دنیاوی مسائل جو ہے میں یہ کہتا ہوں دنیاوی مسائل کو ذکر میں نہ شامل کرنا، یہ سب الگ رہنا چاہیے، یہ الگ رکھ، ذکر میں جو ہے نا شعبہ جو ہے نا جم، ذکر کے اندر سے مطلب دنیا کی تمنا نہیں نکلے، دنیا کی تمنا رکھو، تمنا پوری کرو، ایسی تمنا جس کا علاج دنیا میں تمہاری محنت کے بغیر ہے وہ دعا میں شامل کر لو کہ محنت سے یہ کام حل نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک بچہ اس کی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیٹا نہیں پیدا ہوتا، اب یہاں محنت کام نہیں آئے گی، اس کو دعا میں رکھ لو، جہاں محنت کار کر رہی ہوتی وہ کوششیں یا وہ خواہشیں جن کا تعلق محنت سے نہیں ہے، جن کا تعلق نظام سے نہیں ہے، دعا کے ساتھ تعلق، دعا میں۔ ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے، مطلب دعا ذکر کا مطلب ہے محبت، اللہ کی محبت۔ محبت جس انسان سے جس ذات سے کرتے ہو اس سے دنیا کا سوال نہیں کرو، کیونکہ وہ کارساز ہے پہلے ہی پوری کر رہا ہے۔ جس نے تمہارے مانگنے سے پہلے تمہیں بینائی دی، تمہارے دیکھنے کے لیے روشن کائنات بنائی، جس نے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پاس دودھ کا انتظام کر دیا، جو تمہارا نگران ہے، جو سانسوں کا رزق دیتا ہے، نور کا رزق دیتا ہے، ایمان کا رزق دیتا ہے، خیال کا رزق دیتا ہے، ماں باپ کا رزق دیتا ہے، اولاد کا رزق دیتا ہے، جس نے کھلی فضا میں تمہیں رکھا ہوا ہے، وہ تمہارے پالنے کا انتظام کر چکا ہے۔ میں یہ اطلاع دے رہا ہوں، تم نہیں کر رہے ہو اپنا انتظام، وہ خود ہی کر چکا ہے، بس تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو اور اس کی محبت کے اوپر چل پڑو۔ یہ نہیں سکتا کہ تم اس کے ساتھ محبت کرو اور تمہارے کام نہ کرے، کام تو خود بخود ہی ہو جائیں گے۔ اس لیے دین کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے یہ سوال نہ کرنا پڑ جائے کہ مجھے 2-4 دنیاوی کام دیں، یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی محبت کرنے والے ایسے لوگ تھے کہ غریب تھے اور اللہ کے قریب تھے، کہتے غریب تھے اور اللہ کے قریب تھے، انہیں یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ ہمیں پیسہ دے، اور بڑے مقربین تھے، بڑے مقربین تھے۔ اچھا آپ کو کیا خیال ہے، ایک راز کی بات دل میں رکھنا، کیا ایسا آپ تصور کر سکتے ہو کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی کوئی دعا منظور نہ ہو؟ نہیں مان سکتے آپ؟ تو کربلا کو ٹالنے کی دعا کی ہوگی آپ نے؟ راز ہے، آپ کے نام سے دعا منظور ہوتی ہے، آپ نے دعا کی ہوگی یا اللہ کربلا ٹال دے میرے سر سے، کسی شہید ہونے والے دعا کیا کہ شہادت ٹال دے میرے سر سے، کسی غریب نے دعا کی ہوگی کہ غریبی ٹال دے، کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی ہوگی کہ وادی طیب سے مجھے نہ گزار؟ یہی تو تسلیم رضا کی کہانی ہے۔ تسلیم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو تیری رضا ہے، تیری طرف سے آ رہا ہے، اس کو قبول کرنے کی صلاحیت دے، بدلنے کی نہ توفیق ہو، یا اللہ بدل ہی دے، پھر تم اپنی مرضی سے چل رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو عطا فرما رہا ہے اس پر راضی رہنے کی توفیق مانگو، یا اللہ جو تیری طرف سے آ رہا ہے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ایک بار تم نے یہ توفیق مانگ لی، تمہیں ہر چیز میسر آ جائے گی، ہر چیز، ہر کام۔ اور اپنے گروؤں اور اپنے پیروں کو راضی رکھو، دل میں یاد رکھو، استقامت سے لگے چلے جاؤ، بس اندھیرے میں روشنی ہوتی جائے گی۔ اور ذکر یہ ہے تو فکر وہ ہے۔ فکر کیا ہے؟ اس کی یاد میں گم ہونا۔ ذکر کیا ہے؟ اس کو پکارتے رہنا۔
کبھی پکار لیے کرو، کبھی یاد میں گم ہو جائے گا، بس یہ ذکر اور فکر دونوں چلتے، یاد میں گم ہو جاؤ۔